ایسے حالات میں ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے حالات میں عوام الناس فلسطین کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ حکمران تو جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں، انہیں اعلان جہاد کرنا چاہیے اور جہاد کے رستے کھولنے چاہیے، اور جہاد کرنے والوں کے لیے جو ہے نا ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ یہ حکومتوں کا کام ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم قوم یہود کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کے طور طریقے، ان کے انداز معیشت کے اور سیاست کے، یہ ساری چیزیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ ان کی جتنی پروڈکٹس ہیں دنیا میں، ساری دنیا کے مسلمان ان کا بائیکاٹ کر دیں۔ وہ جب ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہوگا، ان کے کلچر اور ثقافت کا بائیکاٹ ہوگا، اور ان کی تہذیب اور تمدن سے لوگ مسلمان دور ہٹیں گے، ان کی سیاست معیشت کے انداز وہ ختم کریں گے اپنے معاشروں سے، تو انشاءاللہ الرحمن یہ عوام الناس اس کی استطاعت رکھتی ہے، ہر بندہ یہ طاقت رکھتا ہے۔ تو جب یہ کام کرے گا، اس کی یہود پر زبردست زد پڑے گی، اور انشاءاللہ الرحمن ان کی دنیا میں کمر ٹوٹے گی، وہ کمزور ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے بہت بڑی، جو عوام الناس میں سے ہر فرد کر سکتا ہے اور اپنا کردار ادا ہو سکتا ہے اس کا زبردست، وہ یہ ہے کہ یہودی دنیا میں سب سے بڑے ایمان والوں کے دشمن ہیں۔ وہ اسلام کو اللہ کی زمین سے مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں، مرتد کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ مکمل طور پر سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العالمین کے دین پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، آپ کی اطاعت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا منہج اور منشور بنا لیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی جو یہود کا مشن ہے وہ ناکام ہوگا، اسلام غالب آئے گا، اور جب اسلام غالب آئے گا اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوگی، اور انشاءاللہ الرحمن وہ دن آئے گا جب دنیا کی ہر چیز بولے گی کہ اے مسلمان، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، تعال فقتلہ، آ اس کو قتل کر۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ تو اس وقت عوام الناس کے کرنے والے کام یہ ہے، ایک تو یہودیوں کی ثقافت، کلچر، سیاست، تہذیب، تمدن، رسم و رواج، یہ سارے ختم کیے جائیں۔ دوسرا، ان کی پروڈکٹس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں مسلمان عوام الناس، بالکل اس کے قریب تک نہ جائیں۔ اور تیسرا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں مکمل اطاعت کریں۔ اور چوتھا، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہمیں دین پر کاربند رکھ، نبی کی اطاعت اور اتباع کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے، اور ہم سے اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کا کام لے لے۔ جب آپ اتنے کام کریں گے نا تو اللہ رب العالمین رستہ بھی کھول دے گا، انشاءاللہ توفیق بھی دے گا، اور ان مظلوموں کی مدد کا اور ظالموں کے ظلم کو روکنے کا بھی انشاءاللہ کام لے گا رب العالمین۔